خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور تمام کراس وے ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت کرسمس مبارک۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہے اور ساری دنیا میں لوگ کرسمس منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبتوں کو بانٹ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے بھی اس کا حقیقی جو مقصد ہے وہ جانیں گے کہ کیوں پوری دنیا میں جشن کا سماں ہے، لوگوں نے گلیوں بازاروں کو سجایا ہوا ہے، اپنے گھروں کو سجایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کرسمس ایسا ایونٹ ہے کہ جسے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے جسے سبھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، خواہ وہ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں یا کوئی بھی ہیں، سبھی اس کو بڑا پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا لوگوں میں جوش ہے، اتنی خوشی کی لہر ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں باغ عدن میں آدم اور خدا کا جو رشتہ ٹوٹ گیا، اس کے پیچھے آدم کی خطا جو تھی وہ ریزن بنی ہوئی تھی۔ آدم کو خدا نے باغ عدن میں رکھا اور اسے یہ پیغام دیا، اسے یہ نصیحت فرمائی کہ اس باغ کے سارے پھلوں کو بے روٹو کھاؤ، مگر اس کا جو درمیانی ہے اس کا آپ نے پھل نہیں کھانا۔ لیکن انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، گناہ ہوا، خطا ہو گئی، اور خدا نے ان کی اس خطا کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ خدا ہر روز ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، لیکن آدم کی خطا کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد خدا اس بات سے سخت ملول تھا، خدا خوش نہیں تھا کہ آدم کو عدن سے نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہر روز ٹھنڈے وقت میں بات چیت ہوتی تھی وہ اب بات چیت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خدا اس بات سے ناخوش تھا۔ اس نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء اصغر آئے، انبیاء اکبر آئے، انہوں نے صلح کا پیغام عام کیا تاکہ لوگ جو ہیں اپنی خطا سے باز آئیں۔ لیکن لوگوں پہ جو ان میں آدم کی جبلت تھی، آدم کا گناہ ان میں مروثی طور پہ شامل تھا، لوگوں میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ تو بالآخر اس جدائی کی دیوار کو مٹانے کے لیے خدا خود انسان بن کے آ گیا تاکہ وہ آدم کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال ہو سکے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں ہمیں یوں ملتا ہے، اور کلام مجسم ہوا، جو فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، خداوند یسوع المسیح جو تجسم مسیح ہے، جس کی ہم تجسم کو خداوند یسوع المسیح کی صورت میں، خدا کے کلام کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہی کلام ہے جو یوحنا رسول کی انجیل میں ہم پہلے باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام خدا تھا۔ تو یہ وہی کلام ہے جو خدا کے منہ سے صادر ہوا، اس نے جسم کی شکل اختیار کی، اور اس کا تجسم خداوند یسوع مسیح کی صورت میں آج سے 2000 سال پہلے جو ہے بیت لحم کے شہر میں، یروشلم میں، ایک بچے کی صورت میں انسان بن کر پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آ گیا تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے نجات حاصل کرے۔ کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا آنے کا مقصد اس دوری کو مٹانا تھا، وہ جو جدائی پڑ چکی تھی اس آدم اور خدا کے درمیان، اس کو ختم کرنا تھا اور پھر سے انہیں جوڑنا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح نجات بن کے آ گیا، اس نے پوری انسانیت کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، ان کا فدیہ بنا، صلیب پہ چڑھ گیا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور عبدالآباد زندہ ہے، جس کے جنم دن، جس کی آمد کی یادگاری کرسمس کی صورت میں، اس کے جنم دن کی صورت میں ہم مناتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ خوشخبری عام کرتے ہیں کہ آج سے 2000 سال نہیں
بلکہ اس سے پہلے خداوند یسوع المسیح، جب سے یہ کائنات تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، خداوند یسوع المسیح تھا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا شافی ہے، وہ ہمارا اونچا برج ہے اور ہماری زندہ امید ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح واحد ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ وہ تھوڑی بہت زندگی دینے کے لیے بلکہ بہت زیادہ کثرت کی زندگی دینے کے لیے انسان بن کے آ گیا، تاکہ ان کے کفارہ کے وسیلہ سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے بحال ہو اور ہم خدا کے ساتھ پھر سے منسلک ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کے سیاق و سباق میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ خدا کی حضوری میں جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ اندر جب پاک مقام میں داخل ہوتے تھے جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی تھی، تو جو سردار کاہن اندر جاتا تھا اس کی کمر کے اوپر رسی باندھی جاتی تھی، 7 بیلز باندھی جاتی تھی، تاکہ یہ خدا کی حضوری میں جب جائے تو اس کے جانے سے بیل کی آواز سے پتہ چلے کہ زندہ ہے، کیونکہ انسان گناہ کی وجہ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور خدا کے جلال کو دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنا ڈر خوف تھا، اس ڈر خوف کو مٹانے کے لیے خدا نے پوری نسل انسانیت کا بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و مسلک فدیہ دیا اور ان کا پھر سے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کیا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں جشن کا سماں ہے، لوگ ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں، صلح، امن اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح آ جاتا ہے وہاں صلح سلامتی ہے۔ اور آج ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر صلح سلامتی، امن کا شہزادہ موجود ہے وہاں پر امن و سلامتی ہے، اور جہاں پر صلح، امن، سلامتی کا شہزادہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اس کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، وہاں پہ صلح اور سلامتی نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہیں، جنگ و جدل ہے، قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے، کیونکہ وہاں پہ امن کا شہزادہ نہیں ہے۔ آج کا یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری قوموں کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے، ادیان عالم کے لیے ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اس کے ساتھ پوست ہو جائیں، اس کے ساتھ لپٹ جائے، اسے اپنی زندگی میں فرسٹ پرائورٹی دے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سبھی نجات پائیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جس کی مثال ملنا دنیا میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کوئی کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا۔ یہ واحد شرف میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع المسیح کو حاصل ہے، جس نے میرے آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو فدیہ کے طور پہ دے دیا، تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائے، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائے۔ میرا آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، اس پہ ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ کرسمس کا حقیقی جو میسج ہے وہ یہی ہے، یہی وہ پیغام ہے، اور ہم اس پیغام کو کراس وے ٹی وی کی نسبت سے پوری دنیا میں عام کرتے ہیں، تاکہ سب تک یہ پیغام جائے کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے، نجات نہیں ہے، نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، جس کے آنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ آج نہیں بلکہ 2000 سال پہلے خداوند یسوع المسیح کا جنم، ہم اس کی یادگیری منا رہے ہیں، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس سارے سینیریو کو سامنے رکھتے ہیں، اس سارے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سارے لمحات کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ وہ ہم سب کے لیے آئے اور ہماری نجات بنے، تاکہ قومیں، امتیں، قبیلے جو ہیں اس کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔